آج ابھی اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دھرنا دیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ان کے کیبنٹ کے بھی لوگ موجود ہیں، ان کی فرسٹریشن وہی ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی، سب کچھ نہیں ہو رہا. یہاں حکومت کی بڑی ذمہ دار شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگلے منگل کو شاید بہنوں کی اگر سیکیورٹی سچویشن بہتر رہی تو بہنوں کی اور وکلاء کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن آفریدی صاحب کی ملاقات کی ابھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. منیف صاحب، یہ جو دھرنا ہوا ہے جی، یہ میرے خیال میں حکومت کو بھی بہت سوٹ کرتا ہے. اچھا، بہت بہت سوٹ کرتا ہے. سچویشن یہ ہے کہ آج یہ سارا آپ کا بہت بڑا پروگرام ہے، آپ ہیں اور لوگ ہیں، ہم سارے دھرنا ہی ڈسکس کر رہے ہیں. جی حالت یہ ہے کہ ہمیں ایک عالمی مالیاتی ادارے نے جس طرح سے انڈائٹ کیا ہے، جی، ابھی میں ایک خبر اپنی ریکارڈ کروا کے آیا ہوں کہ ایئرپورٹوں سے سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں کو نیچے اتارا جا رہا ہے، آف لوڈ کر رہے ہیں. قومی اسمبلی کی قائمہ آف لوڈ کر رہے ہیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں جو ہے بتایا گیا کہ دبئی نے بھی ابھی ہم عملی طور پر ویزا دینے سے انکار کر دیا، اس میں کئی ملک شامل ہیں. اچھا، تو رونق لگی ہوئی ہے. پوچھنے کی لوڑ، دھرنا آ گیا، علیمہ بازی. بھائی میں نہیں کہتا ان کو ملنے دیں، مگر اگر ان کو ملنے دیں تو پھر باقی خبریں سامنے آ جائیں گی. پھر ہمیں بتانا پڑے گا آئی ایم ایف نے جو پوچھا ہے کہ یہ 5.4 ٹریلین روپیز کون کھا گیا. اس کو دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی اور اس کی سیاست اللہ کی رحمت ہے اس گورنمنٹ کے لیے، اور چاہیے کیا. اور جو ابھی میرے بزرگ اور میرے استاد جناب نیازی صاحب نے بات کی ہے، حضور یہ عمران خان اس لیے بنا ہے کہ یہ عمران خان کوئی تھیوریٹیشین ہے، کوئی نظریہ ساز ہے، اور بھائی ان کی نفرت کا ووٹ ہے. اور ان کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کوئی ایک ریئل ایشو جو ہے سیاست میں لانے کو تیار نہیں ہے. یا بھوک ہے، غربت ہے. ابھی ادارہ شماریات نے اور ہمارے بہت بڑے معیشتدان ماشاءاللہ احسن اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ خیر سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے یہاں پہ بے روزگاری اور ذلت اور معیشت کی بربادی. اور کیا چاہیے؟ صبح سے ٹی وی پہ شروع ہوں گے، دھرنا ہو گیا، دھرنا چلا گیا، دھرنا اٹھا لیا، نہیں چھوڑوں گا، پکڑ لو. یہ پیچھے جو واردات اور فراد اور ڈکیتی تاریخ کی سب سے بڑی ہو رہی ہے، جس کے بارے میں عالمی مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں، کتنا ٹائم ملا اس کو یار؟ تو دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ دھرنا اللہ کی رحمت ہے حکومت کے لیے. شغل لگے ہے، بیان دے ہی جاؤ، بیٹھے رہو، نال واردات پائی جاؤ، مال بال چھٹی جاؤ. اس سے اچھا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھی ڈسٹریکشن کوئی نہیں ہے. اب سعید قائد صاحب آپ کو پتا ہے وہ بات بڑی کھلم کھلا کر دیتے ہیں، اور وہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے نا سعید قائد صاحب بھی چکوال سے ہیں تو وہ لگی لپٹی کوئی نہیں رکھتی. اب آپ بھی مجھے بتائیے، بڑی لمبی چار چیزوں نے کہا گڈ ڈسٹریکشن فار یو، کہ دھرنا ہو گیا، سارے میڈیا میں آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا دھرنا دے رہا ہے. دیکھیں، میں سچی اگر آپ کو بات بتاؤں نا تو میں ذاتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از نو نیوز. کہ یہ آپ کہیں کہ جی دھرنا، واقعی بالکل قائد صاحب نے بات ٹھیک کی کہ ریئل ایشوز، عوامی ایشوز پہ بات ہونی چاہیے. آدھے سے زیادہ ایئر ٹائم ان کی یہ فضولیات قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ فضول قسم کی جو چیزیں ہیں وہ آ گئیں، آپا ڈیالہ کے باہر آ گئیں. مطلب یہ میڈیا کو بھی تھوڑا سا بساد احترام. تو میں یہ ضرور کہوں گا ساڑھے تے پا رہے ہو جی، واہ 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 واہ، کمال ہے. بھی دیکھنا چاہیے. اچھا بساد احترام تو جناب آپ انہیں ملنے دیں. why are you letting them create؟ نہیں، میں نیائی صاحب کی بھی، دیکھیں میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ملاقات ہونی چاہیے، وکلاء کی، فیملی ممبرز کی ملاقات ہونی چاہیے. اور ہمارے ٹائم میں جب میاں صاحب تھے تو ہماری بھی پولیٹیکل ملاقاتیں، وہاں پہ کوئی پالیٹکس اس طرح ڈسکس نہیں ہوتی تھی، ایسا حال حوال پوچھنا ہوتا تھا. بالکل ہم جاتے تھے بطور پارٹی ورکر. تو بالکل ہوتی رہی ہیں ملاقاتیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہوئیں، ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. ایک تو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن خود یہ بناتے ہیں وہاں پہ، وہ ایک کنسرن ہے. لیکن سیکیورٹی کنسرن جو ہے منیب صاحب ابھی واقعتاً ایک ریئل سیکیورٹی کنسرن ہے. ادروائز میں آپ کو یہ بالکل بھی نہ کہتا. میرے خیال سے پرہیپس فار دا ویری فرسٹ ٹائم میں یہ شیئر کر رہا ہوں. لیکن یہ بات قائد صاحب کی بالکل درست ہے کہ عوام کے ایشوز پہ، ریئل ایشوز پہ جو ہمیں ان چیک رکھنا ہے، وہ اپوزیشن کا کام یہ ہے. اپوزیشن کام کیا کر رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر؟ دیکھیں نا، لوگوں کا ووٹ، لوگوں کی امانت جس کو وہ کلیم کرتے ہیں اور بیٹھے ہیں وہاں پہ، پوری مرات بھی لے رہے ہیں، پورا جو ہے اپنا کام کمیٹیوں میں کوئی نہیں کر رہے، پارلیمنٹ کے اندر کوئی کام نہیں کر رہے، وہاں پہ آتے ہیں پیپر پھاڑتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آتے ہیں اپنے وہ کہتے ہیں کہ 804 کو رہا کرو، پھر چلے جاتے ہیں. مطلب دھرنا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس کے باہر دھرنا، ڈیالہ کے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا، پارلیمنٹ کے اندر دھرنا. کیا ایسی سیاست، کیا ہمارے جمہوری رویے یا جمہوریت
ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. میں نہیں سمجھتا. اچھا یہ کیونکہ آپ نے جمہوری رویوں اور جمہوری تقاضوں کی بات کی, اب مسئلہ یہ ہے, کل میاں نواز شریف صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, جو انہوں نے فرمایا, یعنی جو انہوں نے فرمایا وہ اپنی جگہ. میاں صاحب کیا فرما رہے تھے, آپ نے تو سنا ہی ہوگا, آپ کو تو دل پہ لکھا ہوگا, لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے چاہوں گا کہ وہ بھی سنیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا, اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے, اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے. اب یہ تو نہیں میاں صاحب نے جو فرمایا کل, آج جب رانا ثناء اللہ صاحب کو صبح جب ان کو ایک مارننگ شو جیو نیوز کے مارننگ شو میں لیا گیا, تو ظاہری بات ہے سوال ہر ایک کے ذہن میں تھا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تیاری ہو رہی ہے کہ بھی احتساب ہونا چاہیے. وہ چاہے جو اس وقت کے جج تھے ان کا, شاید اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ تھے ان کا ہونا چاہیے. تو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے, جو کہ صدر ہے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے, مشیر ہے وزیر اعظم پاکستان کے برائے سیاسی امور, اور اپنے دونوں جو میاں نواز شریف صاحب جو قائد ہیں ان کے بڑے قریب ہیں, شہباز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں, انہوں نے کہا جی ملک کی ترقی ہونی چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے سب کچھ. میاں صاحب اس بات کی ضرور تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب میرے سے آگے نکل گئے ہیں, لیکن نہ میں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو نہ میں نے شہباز شریف صاحب کو بحیثیت وزیر اعظم کبھی سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جن لوگوں نے میاں صاحب کو یا ہماری حکومت ختم کی ان کا احتساب ہونا چاہیے. کوئی گالی نہیں کرتا. نہیں دیکھیں, جس طرح ران صاحب نے بات کی, اور بڑی ان کی بات میں وزن ہے, کہ پہلے تو ہمیں دیکھیں ملک کو جس مقام پہ پہنچانا ہے, جس طرح وزیر اعظم صاحب عام اپنی گفتگو میں بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ وہ کمیٹی آف دی نیشنز میں جو مقام ہے پاکستان کا, ہم اس طرف رواں دواں ہیں, ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں, اور شبانہ روز محنت کے بعد شبانہ روز بالکل محنت ہم کر بھی رہے ہیں, اور پی ایم صاحب کی جو ٹیم ہے وہ دن رات واقعتاً محنت کر رہی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر. اور دیکھیں کہ ابھی جس مقام پہ ہم پہنچ گئے ہیں, آپ ڈپلومیٹکلی دیکھیں, آپ کی جو پلیسنگ ہے انٹرنیشنلی وہ دیکھیں, آپ کے ساتھ جو ملک انگیج کر رہے ہیں. اس پچھلے ہفتے میں اگر آپ دیکھیں آذربائیجان صاحب کے جو آئی تھنک منسٹر ہیں وہ آئے ہوئے تھے, جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہیڈ ہیں لارنجانی صاحب ایران کے, وہ آئے ہوئے تھے. اسی طرح دیگر ملکوں کے جو وفود ہیں وہ مطلب گائے بگائے وہ آ رہے ہیں, اور ہر ہفتے جو ہے, ابھی پی ایم صاحب کا بحرین کا دورہ دیکھیں, وہاں پہ ان کو ایک اتنا بڑا اعزاز ملنا, اس حوالے سے دیکھیں تو جو ایک انگیجمنٹ ہے اسٹریٹجک حوالے سے اور اکنامک حوالے سے, ان دونوں حوالوں سے, جس کے ثمرات آہستہ 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 جو ہے پاکستانی قوم تک اس کے ثمرات ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا ہوگا اور ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں اس تمام تر احتساب کو تو پھر احتساب نہیں ہے نا, پھر نہیں احتساب, میں جو آپ کی گفتگو سے رانا صاحب کی گفتگو سے سمجھاؤں کہ وہ بعد میں دیکھا جائے گا, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جناب اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا تھا کہ میاں صاحب نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. یہ بات تو درست ہے, اور اللہ پہ معاملہ چھوڑا, اور دیکھیں نا کہ وہ کردار کیسے, وہ تمام کردار بے نقاب ہوئے, اللہ کی پکڑ میں آئے, بالکل اور ہوا یہ جب انہوں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑا کہ وہ ساری بہت لوگ ہو گئے, لیکن میاں صاحب کے دل کو آج بھی وہ بات چبھ رہی ہے. وہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ خالی عمران خان ذمہ دار نہیں, باقی بھی ہیں. میاں صاحب اگر ان کا دل کو اقرار آ گیا, میاں صاحب کے ساتھ جو کیا گیا وہ خالی میاں صاحب کی ذات تک محدود نہیں تھا, وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی تھی, اس ملک کے ساتھ وہ ظلم تھا جو اس ملک کو ترقی کی پٹڑی سے اتارا گیا. اور پھر اس کے بعد جس طرح کے کرائسس میں یہ ملک گیا, جس طرح کی ایک معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ندامت ہم نے پوری دنیا میں اٹھائی, بصیرت پاکستانی اور بصیرت پاکستان اور بصیرت قوم میں نسل قوم, ہم نے وہ تمام تر چیزیں دیکھی کہ پاکستان کی وہی سارٹی سے وہ عزت نہیں رہی اس وقت.